آپ کے دور میں آپ ایک الزام ہے کہ میری نظر میں تو صحیح کام ہے کسی کا ہے، اور بہت سے لوگوں کا الزام ہے کہ موسیقی کا استعمال بہت بڑھ گیا، موسیقی کو جائز سمجھتے ہیں؟ یار میں کوئی مفتی ہوں کہ جو مجھ سے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں تو کارکن ہوں، اور جماعت اسلامی کی ایک ذمہ داری ہے موسیقی ہے، مطلب موسیقی کے ذریعے اپنے پیغام کو بڑھانا؟ نہیں، موسیقی کے ذریعے دیکھیں اس میں اختلاف رائے ہمیشہ سے رہا ہے، اور فقہ کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جو مطلب آپ اگر آج موسیقی کے دیں گے نا نوجوانوں میں، آپ کی نا فالوئنگ بہت بڑھ جائے گی، آپ بولیں گے ٹکا گیا موسیقی سننا زبردست. نہیں دیکھیں شریعت کے کچھ اصول ہیں نا، دیکھیں وہ موسیقی جس کے بارے میں اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جو غلط راستوں پہ ڈال دے، جو خدا سے غافل کر دے، ہیجانی کیفیت پیدا کر دے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسی موسیقی جو یہ کام نہ کرے تو اس پر اختلاف رائے موجود ہے. ایک گروپ کہتا ہے، ایک جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور کچھ اسکالرز کا کہنا یہ کہ اس کی گنجائش موجود ہے، جیسے بینڈ ہے، جیسے ترانے ہیں، جیسے ملی نغمے ہیں، جیسے اس طرح کے دف ہے، اس پہ تو خیر سبھی کا اتفاق ہے. تو جو موومنٹ ہوتی ہیں نا، موومنٹ کوئی ایک فقہی رائے کے ڈبے میں بند نہیں ہوتی. موومنٹ اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھاتی ہیں. یہ بہت فرق ہے. جو فقہی تنظیم ہوگی، مسلکی تنظیم ہوگی، جو کسی اس سیکٹ کو فالو کر رہی ہوگی، کسی امام کی مقلد ہوگی، تو وہ ایک فقہی رائے کی پابند ہو جائے گی. اور جو اسلامک موومنٹ ہوگی جس کے اہداف بہت بڑے ہوں گے، تو وہ اختلاف رائے کو دونوں کو اہمیت دے گی اپنی رائے ہونے کے باوجود. موسیقی سنے یا نہیں سنے؟ یار دیکھیں پھر وہی فتوی والی بات آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں مجھ سے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو تعمیری کام کرنا چاہیے، پازیٹیو کام کرنا چاہیے. ابھی اس وقت کے جو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں نا بھائی، یہ موسیقی سے زیادہ ایشو ڈرگس کا ہے اس وقت، ہے نا، منشیات کا مسئلہ. اور اس پر نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا. پہلا مرحلہ سگریٹ سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے بلکہ اس سے شروع ہوتا ہے وہ ویپرز وغیرہ جو ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ آئس دینا شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کرتے ہیں. اس نے بیڑا غرق کر دیا پوری سوسائٹی کا. اس سے بڑے مسئلے موجود ہیں. نوجوانوں کو اگر آپ ساتھ ملائیں گے نہیں تو ان کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ پاکستان تو نوجوانوں کا ملک ہے. تو اس لیے حکمت عملی سب سے زیادہ جتنی گالیاں اس دور میں نوجوانوں کو پڑھ رہی ہیں نا، آج تک کبھی نہیں پڑھی. بولا جا رہا ہے ان میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان میں تعمیر. ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پرانی نسل ہوتی ہے نا، وہ نئی نسل کو ہمیشہ برا کہتی ہے. اور یہ ایک طریقہ یعنی ہے، ایک نارمز ہے معاشرے کا. لیکن میرا خیال ہے کہ نئی نسل پہ بات کرتے، آج کی جو نئی نسل ہے، ابھی صاحب سمجھتے ہیں کہ جیسے ہماری جو نسل تھی اس نے خوف میں زندگی گزار دی، آج کی نسل نے خوف کے بت گرا دیے، اس نے سوچنا شروع کر دیا ہے، وہ کوئی نئے آئیڈیاز پہ کام کر رہا ہے. جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل، ایک تو میں تو بالکل نا امید نہیں ہوں، مجھے تو بہت امید ہے، ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے آج کی نسل میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو وہ ایکسیس حاصل ہے، وہ سہولتیں حاصل ہیں جو ہماری نسل کو یا ہم سے پچھلی والی نسلوں کو حاصل نہیں تھی. جو چیزیں، جو کتابیں وہ جن کو مل جاتی ہیں وہ پہلے والوں کو نہیں ملتی تھیں. اور کتابوں کے بعد آ جائیے آپ، انٹرنیٹ آ گیا، انٹرنیٹ کے بعد اے آئی آ گیا، اے آئی کے بعد ہر چیز آپ کے دسترس میں. میرا کہنا نوجوانوں سے یہ ہے کہ جب انفارمیشن اتنے بڑے پیمانے پر آتی ہے نا، تو وہ انفارمیشن کا جو یہ سیلاب ہے نا، وہ گڑر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو انفارمیشن کو فوکس کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں اور چیزوں کے اوپر فوکس کریں. یہ تو ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں جو اشرافی ہے ہماری، چاہے وہ سیاسی ہے غیر سیاسی ہے، وہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس سے وہ خوف زدہ ہے، اس کو اپنی ریاست، اپنی جاگیر، اپنا رجواڑہ جو ہے خطے میں ان نوجوان نسل سے نظر آتا ہے. ہمیشہ سے رہا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ یونین کے انتخاب کب بند ہوئے؟ 1984 میں. تو اس وقت کیا خطرہ تھا؟ اس وقت کی نوجوان نسل تو ایسی نہیں تھی نا. لیکن اس وقت بھی ان کو یہ پرابلم تھی، اور اس میں فوجی بھی اور سیاستدان بھی سب شامل ہیں. آج تک بھی انہوں نے یونین کے انتخاب بحال نہیں کیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خود اپنی پارٹی کے نوجوانوں سے خوف ہے، اور وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ نئی لیڈرشپ گراس روٹ کی نکل کر نہ آ جائے. تو اس وقت سے لے کر یہ خوف کا سلسلہ نوجوانوں سے جاری ہے، اور اب بھی جاری ہے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ نوجوانوں کو انگیج کیا جائے، ان کو پازیٹیوٹی پر لایا جائے، ان کو امپاور کیا جائے. 2,62,00,000 بچے 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے آؤٹ آف اسکول ہیں پاکستان میں. یہ موضوع نہیں ہے ان لوگوں کا. لیکن یہ موضوع ہے کہ انٹرنیٹ، اس کو سوشل میڈیا کنٹرول کیسے کرنا ہے. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پھر غصہ پیدا ہوتا ہے نوجوانوں. سیدھی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو آزادی ہونی چاہیے، پابندی غلط لگ رہی ہے؟ جو دیکھیں، فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کے خلاف مواد نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے خلاف مواد نہیں ہونا چاہیے. اس میں کسی کو اختلاف ہے، اس کی ریگولیشن بنائیں. لیکن پولیٹیکل اوپینین دینے کا تو اختیار ہونا چاہیے نا.
تو آپ وہ دیجیے. وہ تو نہیں مل رہا, تو وہ پیکا آرڈیننس آ گیا, پیکا آ گیا, اور وہ پیکا ایسا آ گیا کہ اصل میں دیکھیں ایک پرابلم کیا ہے, پورا پیکا ہی کر دیا سوشل میڈیا. بات یہ ہے کہ پوری قوم کا پیکو جانتے ہیں نا, جو درزی اس کو سلائی کر کے باندھ دیتے ہیں, تو وہ کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ ان آرڈیننس میں جب جو حکومت بھی, جو پارٹی بھی حکومت میں ہوتی ہے, وہ اس آرڈیننس کو, اس طرح کی چیزوں کو, ٹولز کو استعمال کرتی ہے, بعد میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں جب اس کی زد میں خود آتے ہیں.